ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن بھی موجود ہے۔ خاور، ابھی ہم باتیں کر رہے تھے، ہمارے یہاں امن کا جشن منایا جا رہا تھا کہ ایسے میں بھارت نے ایک اور اونچا ہتھ کنڈا اپنایا، معصوم بچوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ خزدار میں اسکول بس پر حملہ، 5 شہید ہو گئے ہیں جس میں 2 اساتذہ ہیں، 3 بچے اور زخمی میں بیشتر ظاہر ہے بچے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ بھارت کی اس حرکت پر؟ دیکھیں، بھارت کی اس حرکت پہ تو ہمیں اس بات کا پہلے پوری طرح یقین ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں ماضی میں بھی کرتا آ رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے اور مستقبل کے اندر بھی وہ باز نہیں آئے گا۔ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، دس از ٹائم ٹو ہائی لائٹ دس ایشو ان فرنٹ آف دا جو ہے ورلڈ۔ دنیا کے سامنے پہلگام کا واقعہ جو ہوا، اب سب کو پتا ہے فالس فلیگ آپریشن ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم بالکل اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم تو دہشت گردوں کے پیچھے پاکستان کے اندر آئے تھے اور ہم اس کو ایک نیو نارمل بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہمارے ہاں ہوا ہے، تو اگر میں سوال پوچھ سکوں جے شنکر سے، مودی سے، اجیت دوول سے، کہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے کلبوشن کی شکل میں، اور بھی کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، تو ہم ابھی تھوڑی دیر بعد اپنے شاہین یا جو فتح میزائل ہے ان کا منہ آپ کی طرف کریں اور آپ کے جہاں سے جہاں یہ پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کے را ہیڈ کوارٹر ہے، جو باقی جو ادارے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں۔ ہم ابھی بھی دنیا کو کہہ رہے ہیں بینگ اے ریسپانسبل اسٹیٹ کہ دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ، وی ہیو دا ایویڈنس، وی آر ریڈی ٹو پرزینٹ دیٹ ایویڈنس ان فرنٹ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ ڈوزیز کی شکل میں، اور کسی بھی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ فورم کے اوپر یہ انویسٹیگیشن کرانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے باقی جو ٹرائبل ایریا کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے انڈین گورنمنٹ کا پیسہ چل رہا ہے، اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، بی ایل اے شامل ہے اور باقی جو تحریک طالبان جو فتنہ الخوارج ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں اور کہ یہ انڈیا سب کچھ کروا رہا ہے، اور ہم اس کو بہانہ بنا کے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے جو آپ نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا۔ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے، لہٰذا دس از ٹائم میرے خیال میں ہمیں ایک ایگریسو، ویری ایگریسو، پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک اوفینس پہ جانا ہے۔ ہم نے 22 اپریل کے بعد سے ہم ایک جو ہے ڈپلومیٹک اوفینس پہ تھے۔ اب جو سارے حالات و واقعات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ لگ رہا ہے چونکہ ملیٹریلی انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتا، پورا زور لگایا انہوں نے، اپنی ساری جو ایئر فورس کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا، اپنے ہائی ٹیک میزائل استعمال کر کے دیکھ لیے، اپنا جو اینٹی میزائل ڈیفنس جو سسٹم تھا اس کو ان پلیس کر کے دیکھ لیا۔ ہم نے ہر چیز کا منہ توڑ جواب دیا، ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوئے تھے، ہمارے معصوم لوگوں کی جو ہے جانیں لی گئی تھی، اور وہ ہم نے ٹیٹ پر ٹیٹ کیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی کریں گے اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی۔ لہٰذا اب موقع یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر مودی اور ان کے یہ جو 4 یار ہیں، ان کو جو ہے ان بھیانک چہرے دنیا کے سامنے ان کو لانے کی ضرورت ہے، ان کے کردار کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور پاکستان یہ پہلے بھی کر رہا ہے اور ہمیں ابھی بھی کرنا ہے، اور زیادہ پرویکٹیولی کرنا ہے تاکہ ان کو کوئی بھاگنے کا کسی بھی اینڈ سے موقع نہ ملے۔ تو یہ جو ان کو حفت اٹھانا پڑی ہے، جو ہم نے آپریشن بنیانم مرصوص اور مارکہ حق جو ہم نے جیتا ہے، اب یہ اس طرح کے نا ڈرپوکنگ کی طرح کے حملے کریں گے، دہشت گردوں کے ذریعے حملے کروائیں گے، کہیں پہ پراکسیز کے ذریعے کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائیں گے۔ لہٰذا اسے ہمیں چوکنا رہنا ہے، اس پریشان نہیں ہونا، اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں، اور چیلنج ہے، چیلنج کا سامنا کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں، اور اس کو اور زیادہ ایگریسو انداز سے اس مؤثر، آپ نے کہا ایگریسو ہو کر اب ہمیں انہیں جو ہے سفارتی سطح پر جواب دینا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے، بابر علاء الدین اور ڈاکٹر قمر چیمہ۔ بھارت نے ایک بار پھر حرکت کی ہے، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، اسکول جاتے بچوں کو نشانہ بنایا، اساتذہ بھی اس میں شہید ہوئے، 3 بچے شہید ہوئے، 5 شہید ہیں اور زخمی بھی بچے ہیں جنہیں اس وقت علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے آبادیوں کا یہ حملہ جاری ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ اور پراپر طریقے سے ہم بھارت کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ ہماری فوج چوکنا بھی ہے، بھارت ہمیں اس طریقے سے الجھا کر ہمارے اندر اسپانسر ٹیررزم کر کے ہمارے ملک میں
یہ بتانا چاہ رہا ہے جی کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ بھارت کو اس بار بھی منہ کی کھانی پڑے گی اور بھارت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔